Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. साइकोलॉजी में लास्ट सेशन तक के हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था। लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 6 के जो सेक्शन बी है उससे भी मैंने कवर करवाया था। आज के सेशन से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है भाषा ने प्रत्यायन। उर्दू में कहेंगे इसे लिसान और तरसील। पेज नंबर 75 पर आपको मिल जाएगा। लिसान और तरसील क्या है? इसके पहले के चैप्टर तक के हमने समझ लिया कि याददाश्त और फरामोशी क्या है। पहले वो सारी वीडियो को कंप्लीट कीजिए, देन इस वीडियो को देखिए। आइए हम समझते हैं भाषा ने प्रत्यायन। प्रत्यायन मतलब तरसील, भाषा यानी कि लिसान। लिसान को नॉर्मली लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ तो हम जो बोलते हैं वही कहलाता है लिसान। कुछ देर के लिए सपोज़ कीजिए, सोचिए कि आप जो कहना चाहते हैं उसका इजहार करने के लिए अगर आपके पास ज़बान ही ना होती तो। हमारे पास जो अल्लाह की इतनी सारी नेमतों में से जो एक नेमत है वो है ज़बान। और अगर सोचिए कि हम इंसानों के पास या फिर जानवरों के पास भी जो ज़बान वो बोलते हैं वो नहीं होती तो क्या होता? हम सपोज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम लिसान के बग़ैर अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को दूसरों तक किस तरह पहुंचाते? नहीं पहुंचा पाते। शायद हम भी ये नहीं मालूम कर सकते कि अफराद क्या सोच रहा है या फिर क्या महसूस कर रहा है। एक बच्चे के तौर पर जब आपने पहली बार मामा मामा कहना शुरू किया तो बोलने के लिए आपकी हौसला अफजाई की ही जाती थी, लेकिन उसके साथ ही आपके माँ बाप और कुंबे के अफराद के लिए भी ये मुसर्रत और खुशी का लम्हा था। आहिस्ता आहिस्ता आपने माँ और पा बोलना सीखा। बाद ऐसा आप अपनी ज़रूरियात, जज्बात ने इस ख़यालात का इजहार करने के लिए दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ों को जोड़कर बोलना सीखें। घर में मादरी ज़बान सीखने के बाद स्कूलों में दिगर ज़बानें सीखें। यूँ मामा मामा कहना शुरू करने से लेकर ज़बान को खोलने की, बोलने की, समझने की इस्तेआद आपने हासिल की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ताहयात जिस लिसान का इस्तेमाल करते हैं उस लिसान और उसकी नशोनुमा को नफ्सियात दानों ने किस तरह समझने की कोशिश की। ज़ेर नज़र बाब में हम इसे तफसील के तौर पर समझेंगे। हम समझेंगे कि नफ्सियात में जो लिसान है वो किस तरह से बच्चे में प्रोसेस होता है, किस तरह से हम ताहयात लिसान का इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजिकल थॉट्स क्या है, साइकोलॉजिकल वे में उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो कि लिसान यानी कि हम जो बोलते हैं वो बोलना। समझते हैं लिसान की तारीफ़। अमूमन 3 तरीक़ों से लिसान का इजहार होता है, याद रखना है। बोलकर, लिखकर और अलामतों के ज़रिए यानी कि इशारों के ज़रिए। इन चीज़ों के ज़रिए हम लिसान का इजहार करते हैं। हमें जो कुछ भी बोलना हो, सामने वाले को बताना हो, तो हम इन 3 तरीक़ों से लिसान करते हैं। एक तो बोल कर नॉर्मल वे में, दूसरा हम लिख कर जैसे व्हाट्सअप वगैरह के ज़रिए, मैसेजिंग के ज़रिए जो हम बात करते हैं, और अलामतों के ज़रिए। ये लिसान, पर्टिकुलर लिसान यानी सिर्फ बोलना नहीं, ठीक है। इंसान के इजहार के वसीले चाहे कोई भी हो, उसका बुनियादी मकसद एक दूसरे के साथ तरसील करना है, कम्युनिकेशन करना है। लिसान अलामतों की निज़ाम की बिना पर ज़बानी, तहरीरी या अलामतों से तश्कील पाई हुई तरसील की हैयत है। व्हाट्सएप पर कई सारे ऐसे इमोजी होते हैं जिसमें हम ना तो बोलते हैं ना तो कुछ लिखते हैं, सिर्फ़ वो निशानात के ज़रिए ही हम बात कर सकते हैं। कई निशानात पर्टिकुलर कोई मैसेज देते हैं, जैसे सैड सिंबल, इससे हम पता चलता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा संजीदा है या फिर सैड है, इसीलिए ये सिंबल है। तो इस तरह से लिसान 3 तरीक़ों से इजहार कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर या फिर अलामतों के ज़रिए। नेक्स्ट है लिसान की खुसूसियत। लिसान की खुसूसियत, इसको आपको याद रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपके 30% जो आपका सिलेबस लेस हुआ है उसमें ये भी कम हुआ है, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, ओके। लिसान की खुसूसियत देखो तो लिसान की 3 खुसूसियत है। अलामतों की मौजूदगी, उसूलों का ग्रोह और तरसील। इसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो पॉइंट हमारे एग्ज़ाम में है, जो सिलेबस में है, हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
اس کے بعد ہے لسان کے مختلف پہلو. یہ پہلو بھی آپ کے سلیبس میں سے اس سال کے لیے کم کیے گئے ہیں، تو اسے بھی ہم بعد میں سمجھیں گے. دوسرے ٹاپک کو ہم آئیے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے قوت گویائی کی نشو و نما، وانی وکاس. ہماری قوت گویائی کی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے، ہم کس طرح سے بولنا سیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. لسان ایک پیچیدہ نظام ہے. لسان کیسا نظام ہے؟ پیچیدہ نظام ہے، نارمل نہیں ہے، پیچیدہ ہے، جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے. یہ نعمت ہمیں انسانوں میں ہی نظر آتی ہے. نفسیات دانوں نے چمپانزی، ڈالفن، طوطا وغیرہ کی علامتوں یا تصویروں کا استعمال کر کے علامتی لسان سکھانے کی کوشش کی، لیکن ایسا معلوم ہوا ہے کہ حیوانوں کے ذریعے سیکھی جانے والی علامتی لسان کی بنسبت انسانی لسانی نظام زیادہ پیچیدہ، تخلیقی اور فطری ہے. جی ہاں، کئی سارے ایسے جانور ہیں جو بولتے ہیں لیکن وہ علامتی طور پر بولتے ہیں. انسانی نظام جتنا پیچیدہ ہے اور فطری ہے اتنا وہ نہیں. بھلے کسی بھی زبان کے تعلق میں رہتے ہوئے بچے کی قوت گویائی میں نشو و نما ہوئی ہو، لیکن قوت گویائی کی یہ نشو و نما چند ترتیبی طبقات میں ہوتی ہے. جی ہاں، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہی لفظوں میں بات کرنا شروع نہیں کرتا ہے، یا پھر وہ لیکچرر تو نہیں ہوتا ہے، اسے لفظوں کی پہچان تک نہیں ہوتی ہے. دھیرے دھیرے عمر گزرنے کے بعد، دھیرے دھیرے الگ الگ مرحلے میں الگ الگ طبقات سے گزرنے کے بعد بچہ لسان قوت نطق سیکھتا ہے. نوزائیدہ اور ننھے بچے مختلف قسم کی آوازیں کرتے ہیں جو رفتہ رفتہ لفظوں میں تحویل ہوتی جاتی ہے. آپ کئی طرح کے بچوں سے آشنا ہوگے. ہمارے خود کے گھر میں فیملی ممبر میں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جسے ہم دیکھ کر آئیڈیا لگا سکتے ہیں. چھوٹے بچے رفتہ رفتہ پہلے تو آوازیں نکالتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. دھیرے دھیرے وہ لفظوں کو سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں دیکھ کر. ان سے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. نوزائیدہ بچوں کے ذریعے پیدا ہونے والی سب سے پہلی آواز رونے کی ہوتی ہے. جی ہاں، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے روتا ہے. شروعات میں نوزائیدہ بچے متفرق صورتحال میں ایک ہی جیسا روتے ہیں. شروعات میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کا روتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو ایکچوئل میں تکلیف کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ رونے کی آواز کی شدت میں اتار چڑھاؤ کی بنا پر بچہ بھوک، تکلیف، تنہا پن وغیرہ کو الگ الگ طور پر رونے کی آوازوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے. آپ نے بھی کئی بار یہ دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ دھیرے دھیرے الگ الگ ٹائپ کا رونا شروع کرتا ہے. کئی بار وہ بہت ہی زیادہ آواز میں روتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو. اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بچہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آ جیسی آوازیں نکال کر کلکاریاں اور کلکلاٹ بیک وقت کرتا ہے. بچہ لسان کرتا ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، لیکن اس کی عمر کے اس کی ایج کے لیول کے مطابق. قریباً 6 ماہ کی عمر میں بچہ بڑبڑاہٹ کے مرحلے میں پہنچتا ہے. اس بڑبڑاہٹ میں بچہ طویل عرصے تک متفرق قسم کے حروف و علت اور حروف عطف سے ملتی جلتی آوازیں بار بار کرتا ہے. مثلاً آہا، باما وغیرہ. تقریباً 9 ماہ کے عمر ہونے پر ان غیر واضح آواز کی ترکیب شروع ہو جاتی ہے. مثلاً دادا، اور اپنی ہی بولی ہوئی آواز کی تخلیق کرتا ہے. اس طرح ان کا اعادہ کرتے ہیں. اس اعادے کو لفظی تقلید کہتے ہیں. مطلب بچہ اپنی ہی آواز کو بار بار بولتا ہے، اسی کو بولتا ہے، اسے لفظی تقلید کہتے ہیں. شروعات میں بچہ بلا مقصد اتفاقی طور پر بڑبڑاہٹ کرتا ہے، لیکن بعد ازاں بالغ افراد کی آوازوں کی تقلید کرتا ہے اور یک حرفی الفاظ بولنے کی شروعات کرتا ہے. تقلید کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر سیکھنا. اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کوئی کلاسز تو جوائن نہیں کرتا ہے، وہ گھر میں اپنے ممبران سے ہی دیکھ کر سیکھتا ہے. جب بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تب چند لفظوں کی جانب کم و بیش سمجھ کا اظہار کرتا ہے. اس کا پہلا جنم دن آتے آتے تو وہ یک حرفی الفاظ بولنا سیکھ جاتا ہے. مطلب ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ بولنا سیکھتا ہے. بچہ سب سے اول جو لفظ بولتا ہے وہ ایک حرفی ہوتا ہے، ایک لفظی ہوتا ہے. مثلاً ماں،
دا، با، پا وغیرہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا، پانی مانگنا ہو تو بچہ کس طرح سے بولتا ہے۔ اس ایک لفظ کی بنا پر ہی وہ ایک سے زائد لفظوں کے استعمال کی سمت میں آگے بڑھتا ہے اور بعد میں چھوٹے چھوٹے جملے بھی وہ بولنا سیکھتا ہے۔ اس طرح سے بچہ تقلید کے ذریعے بھی سیکھتا ہے۔ جب بچہ 18 سے 20 ماہ کا ہو جاتا ہے تو لفظوں کو ملا کر بولنا شروع کرتا ہے۔ 18 سے 20 ماہ کا اس عید میں بچہ مختصر پیغامات بھی بولتا ہے۔ مثلاً خط ملا، بہتر ہے، پیسے روانہ کیجیے، جلدی آئیے، گڈ مارننگ وغیرہ۔ آج کل SMS میں اور زمانہ ماضی میں تار میں استعمال ہونے والی مختصر گفتار بچہ کر سکتا ہے۔ 2 لفظوں کی گفتار کے ذریعے وہ بیشتر طور پر چند اعمال کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً بابا جی، پانی، کوکو وغیرہ جیسے الفاظ وہ شروع کرتا ہے بولنا۔ 2.5 سال کی عمر میں بچہ طویل معنی خیز جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ 3 سال کی عمر تک تو وہ اپنے بزرگوں سے سن کر لسان عکس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس طرح سے بچہ ایج کی عمر کے مطابق وہ الگ الگ طبقوں میں الگ الگ لفظوں کو سن کر اس کو بولنا شروع کرتا ہے، اپنے ہی لفظوں کی تقلید کرتا ہے اور دھیرے دھیرے بچہ بولنے کی شروعات کرتا ہے۔ قوت گویائی کے بھی اصول ہیں کہ کس طرح سے بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اسے ہم نیکسٹ سیشن میں سمجھیں گے۔ اسکینر اور چومسکی انہوں نے اپنے اپنے لسان کے متعلق اصول پیش کیے ہیں، اسے ہم نیکسٹ سیشن میں سمجھیں گے۔ فی الحال آپ کو چیپٹر نمبر 7 اور پیج نمبر 77 پر اس تھیوری کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ بہت ہی ایزی ہے، یہ ساری چیزیں ہم خود بھی کر چکے ہیں، تو اسے سمجھیے۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے نیکسٹ سیشن کی، اور تب تک اسے سمجھیے۔ تھینک یو۔